دیکھیے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مشہور ہوتی ہیں، سامنے کی ہوتی ہیں، لیکن ان کی تفصیلات کا علم نہیں ہوتا ہے۔ مثلا لفظ طلاق، اس لفظ سے دنیا واقف نہیں تھی کہ شادی ہو گئی لیکن اگر ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو پھر کیا ہو۔ تو یہ تصور اسلام نے دیا کہ خوبصورتی کے ساتھ کیسے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایسا فطرتی اور آسمانی قیامت خیز مذہب کہ جسے دنیا کا ہر انسان آرام سے اپنا سکتا تھا اور آج بھی اپنا سکتا ہے۔ کسی چیز کو اگر بدصورت بنا کے پیش کیا جائے تو ظاہر ہے کہ جس نے اس کی اصل شکل نہیں دیکھی ہے تو وہ یقین کر لے گا اور یہی سمجھے گا۔ کسی چیز کو اگر بدصورت بنا کے پیش کیا جائے تو ظاہر ہے کہ جس نے اس کی اصل شکل نہیں دیکھی ہے تو وہ یقین کر لے گا اور یہی سمجھے گا کہ جیسا یہ بتا رہا ہے ایسا ہی ہے۔ اور ہمیشہ شر کا کام یہ رہا ہے کہ وہ خیر کی صورت کو بگاڑ کے بیان کرتا ہے۔ دیکھیے یہ معلوم تھا شر کو کہ جیسے جیسے دنیا علی کو سمجھتی جائے گی ان سے محبت کرتی جائے گی، اس لیے شر نے علی پر بڑی محنت کی اور یہ مشہور کیا کہ علی تو عرب کے ایک ڈاکو تھے، دیکھیں شکل بگاڑی۔ شر نے خیر کی شکل بگاڑ کر اپنے آپ کو مضبوط کیا۔ لیکن کیا ایسا ہو جائے گا دنیا میں کہ ہمیشہ شر جیتتا رہے اور خیر جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے؟ یہ تو سب کو یقین ہے۔ دیکھیے کہیں گے سب یہی کہ اکثریت تو شر کی ہے، یہ تو سب کہیں گے، لیکن پھر یہ کہیں گے خیر خیر ہے۔ خیر سے کہا تو خیر کو خیر۔ چلو یہی صحیح کہ یہ تو مانا کہ بھائی وہ اپنی جگہ مستحکم ہے، سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ کہنے میں کیا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ اکثریت جھوٹوں کی ہے۔ دیکھیے جھوٹ بولنے والا بھی یہ کہے گا کہ جھوٹ بری چیز ہے، یہ ہے حق کی فتح، اسی لیے تو آل محمد اب تک جیت رہے ہیں۔ تو شکل کو بگاڑ دو۔ تو آپ شکل کیسے بگاڑیں؟ دیکھیے شکل کوئی غیر کیوں بگاڑے؟ اپنوں نے بگاڑی، اپنوں نے بگاڑی، اپنے شکل بگاڑتے رہے اور کہیں باہر سے لوگ نہیں آئے۔ سرکار کے بعد اسلام کی شکل بگڑنے لگی۔ بگاڑنے والے عرب کے قبائل تھے، سب کے نام آپ کو معلوم ہے۔ پہلے بنی امیہ نے اسلام کی شکل بگاڑ دی، جو رہی صحیح کر سکتی بنی عباس نے بگاڑ دی۔ پھر بگڑی ہوئی شکل میں سبھی کو مل گیا، ترک و تاتار، آل عثمان، یہ خلجی، مغل، فلانے دھماکے، یہ وہ ہاں وہاں شاہ سب ہو گئے، اور یہاں تک یہ 52-53 ملکوں میں تقسیم ہو گئے۔
اور سب کہنے لگے ہم اسلام ہیں، ہم اسلام ہیں، ہم اسلام ہیں، ہم اسلام ہیں۔ اچھا سارے ملک یہ کہتے ہیں، 53 اگر ہیں تو 52 کہتے ہیں ہم اسلام ہیں، صرف ایک 53واں پاکستان کہتا ہے اسلام آنے والا ہے۔ سب کیا آ چکا، یہاں انتظار ہے۔ کبھی زور شور سے انتظار ہوتا ہے آیا اور اب آیا، اور کبھی وہ آواز کم ہو جاتی ہے، باز گشت کم ہو جاتی ہے، ابھی آیا نہیں۔ اور یہ شروع میں یہ ایوب خان سمجھ گئے تھے کہ آئے گا نہیں، اس لیے ایک شہر بسا کے اسی کا نام اسلام رکھ۔ تو سب کیا اسلام ہے، انہوں نے اسلام آباد کر لیا ہے، وہ ایک جگہ آباد ہے۔ تو اب یہ شکل، اگر کوئی کہ نہیں صاحب آپ غلط بات کہتے، کہاں شکل بگڑی، کس نے بگاڑی؟ نہ بنی امیہ نے بگاڑی، نہ بنی عباس نے بگاڑی، اچھا نہیں بگاڑی، بگڑی نہیں، لیکن ہر شکل ہے تو الگ الگ۔ سعودی عرب کے اسلام کی شکل کیسی ہے، اور یہ دبئی کے اسلام کی شکل کیسی ہے، اور یہ مسقط اور شارجہ اور یہ بحران اور یہ شام اور یہ اردن اور یہ شکلیں الگ الگ شکلیں کیوں اسلام کی؟ کیا ہے یہ؟ عراق ہے، پھر افریقن ممالک دیکھ لیجئے کیا کیا شکلیں ہیں، یہ اسلام کی شکلیں ہیں۔ تو ایک شکل کا کیوں نہیں ہے اسلام؟ ان کا ساتھ بگاڑی اتنی گئی کہ وہ لیجئے آ گئے وہ بگاڑی پہ، یہ گئی تو ہم کہہ رہے تھے، یہ تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ شکلیں بگاڑی گئیں۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ ایک شکل پہ اسلام کیوں نہ رہا؟ اتنے رنگ کیوں ہو گئے، اتنے فرقے کیوں ہو گئے، اتنے مشرق کیوں ہو گئے، اتنی فرقیں کیوں ہو گئیں؟ یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ غیروں نے آ کے کیا، باہر والوں نے، عیسائیوں نے کیا، یہودیوں نے کیا، کہ نہیں مسلمانوں نے خود کیا؟ تو پتہ چلا شکل خود بگاڑتے ہیں۔ اب تاریخ نے لکھ دیا کہ شکل بگاڑی اسلام کی انہوں نے، اپنوں نے، اور یہ قبائل تھے، یہ ملک والے تھے جنہوں نے مست کر دیا، اور پھر وہ ختم ہو گئے۔ جب وہ ختم ہو گئے تو شکل بگاڑنے والے ختم ہو گئے، رہے نا۔ تو اب اس کا پروپیگنڈا کون کرے؟ اب کودے باہر والے۔ تو اب عیسائیوں یہودیوں نے کہا اب آسان ہے، یہ تو بگاڑ کے گئے، اب اسی شکل کو ہم لے کے چلیں اور اس کا ایک نام رکھ لیں۔ انہوں نے نام رکھ لیا، اس کو کہتے ہیں دہشت گردی، یہ ہے دہشت گردی، یہ ہے دہشت گردی۔ اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا کیا، اتنا کیا، اتنا کیا۔ تو اب سب کہتے ہیں یہ صاحب مسلمانوں کے اسلام کے خلاف امریکہ کر رہا ہے، روس کر رہا ہے، فلانا ملک کر رہا ہے، یہ برطانیہ کر رہا ہے، یہ انگلینڈ والے کر رہے ہیں۔ ارے آپ کر رہے ہیں نا، یہ تو آپ کا۔ جب سقیفہ منعقد ہوا تھا امریکہ دریافت ہی نہیں ہوا تھا، کولمبس نے دریافت نہیں کیا تھا، امریکہ نہیں تھا۔ امریکہ کو دریافت ہوئے 250 برس ہوئے، سقیفہ کو 1400 برس ہو گئے۔ اگر اس وقت امریکہ ہوتا تو آج تاریخ میں لکھا جاتا ارے صاحب سقیفہ میں امریکہ آ گیا، ویٹو پاور ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنے کو تو دیکھو کہ ہم اپنی چیز کی قدر کیا کرتے ہیں۔
یہ سب باتیں چھوڑ دو، رسول کہہ گئے تھے کہ تم میں اہل بیت کو چھوڑے جا رہے ہیں، تو یہ بتاؤ بعد رسول اہل بیت پہ مظالم یہودی نے کیے، عیسائی نے کیے یا امت نے کیے؟ پوچھو نہ تاریخ دے علی کا قاتل کون؟ کہ لا الہ، ابن ملجم لا الہ کہتا ہے، مسلمان ہے۔ حسن کا قاتل کون؟ کہا مسلمان ہے۔ حسین کے قاتل کون ہے؟ کہا مسلمان ہے۔ امام زین العابدین کو زہر کس نے دیا؟ کہا مسلمان ہے۔ ارے کوئی تو کہو کہ کسی عیسائی نے زہر بھجوایا یا یہودی نے قتل کیا؟ اس ایک بات کا جواب تمام متحد ہو کر 53 اسلامی ملک اس کا جواب دے دیں۔ ایک بات چھپا دو، ہاں چلو چونکہ کربلا بہت مشہور ہے، کیونکہ کچھ محرم میں رونے والے ماتم کرنے والے نکلتے ہیں تو ایک سال کے لیے پھر واقع حسین تازہ ہو جاتا ہے، تو اس پہ زیادہ وقت صرف کر دو۔ ارے یہ جو رو رہے ہیں نا، انہوں ہی نے مارا ہے۔ اپنے آپ کو بچا لو، امت کو بچا لو۔ ارے پھر تم نے وہی کہا ہیں تو یہ بھی لا الہ والے، یہ تو نہ کہہ سکے کہ غیر قوم نے مارا۔ یہ تو نہیں کہا۔ اور بات تو تب تھی مزے کی بات آئی زبان پر کہ جس وقت فتویٰ لکھا گیا کہ شیعہ کافر ہیں تو یہ کہہ کے کافر کہتے کہ یہ حسین کے قاتل ہیں اس لیے کافر ہیں۔ کافر تو اس لیے کہا کہ کچھ نہیں مانتے۔